بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب للذین، ان لوگوں کو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور ثابت قدم رہے، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، من بعدها، ان اعمال فاضلہ کے بعد، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تأتی، آئے گا اس دن، کل نفس، ہر نفس، تجادل عن نفسها، اپنے نفس کا مجادلہ کرنے، جواب دہی دینے، وتوفی کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کفر، ان کے اوپر جو وعید ہے ان کے متعلق، اور مرتد کی سزا، مرتد کے لیے کیا حکم ہے، کافرین کی 6 صفات اللہ نے ذکر کی تھی، غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ 6 صفات اللہ نے اہل کفر کی بیان کی۔ آج اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، جسے اہل ایمان کہا جاتا ہے، جن کے لیے اللہ رب العالمین جو وعدہ ذکر کیا اپنی رضا کا، رحمت کا، اس کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 110 کے اندر۔ فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً آپ کا رب للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، فتنے میں مبتلا ہوئے۔ کل میں نے بتلایا تھا وہ فتنہ کیا تھا، اللہ کو گالی دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، قرآن میں گستاخی، قرآن کے لیے گستاخی کے الفاظ، اور گن پوائنٹ پر، تلوار گردن پر رکھ کر، اور ایسے کئی سارے صحابہ تھے، کچھ نے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن دل ان کا مطمئن تھا، صرف گردن پر تلوار تھی، اور کچھ ایسے تھے جو ڈٹ گئے، شہید ہو گئے، کئی ساروں کے قصے میں نے کل سنائے بھی۔ انہی میں ایک عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، رومیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے۔ بڑا کافر بادشاہ نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، یہاں تک فرمایا اُزَوِّجُ بنتی، میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا، تو محمد کا دین چھوڑ دے، دین اسلام سے متنفر ہو جا، ہماری مذہب کو قبول کر لے، مال اور دولت سے تول کر رکھ دوں گا۔ لیکن عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں ہو سکتا، اور طرح طرح کے ظلم زیادتیاں ان پر کی گئی۔ کوئی جملہ نبی کی شان میں کہہ دے کہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا ایک کڑا، چھوٹی کڑائی، بڑا کڑا منگوا کے اس کے اندر تیل ڈال کر اس کو خوب کھولا گیا، گرم کیا گیا، اور کہا دیکھ اب بھی چانس ہے، موقع ہے، بعد آ جا، ورنہ اس میں ڈال دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو پکڑا اور ایسے ڈالا، اور وہ ایک دم جل کر، ایک دم پکوڑا کوئلہ بن گیا، جل گیا۔ کہا دیکھ اس کا کیا حشر ہوا۔ کہا نہیں۔ دوسرے کو ڈالا، پھر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا،
دونوں طرف دائیں بائیں ان کے خوب تیر چلائے گئے۔ کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کام بن گیا، اتارو اس کو، لے آؤ۔ اس کو بلایا، ہاں بھائی اب راضی ہے؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا پھر رویا کیوں؟ ڈر کی وجہ سے؟ اس نے کہا ڈر کی وجہ سے نہیں بادشاہ، رویا اس لیے ہائے اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے جو محمد کے دین پر قربان کر رہا ہوں، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہوتے اتنے بالوں کی بقدر مجھے جانے دی جاتی، ایک ایک کو اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ رویا اس لیے ہوں۔ بادشاہ نے اس کی جرت کو دیکھا، بادشاہ نے اس کی ایمانی غیرت کو دیکھا، تو بادشاہ نے کہا چل میں تجھے چھوڑتا ہوں، ایک میری شرط ہے، میری پیشانی کا بوسہ لے لے۔ تیرا جیسا غیرتی آدمی، تیرا جیسا ایمان سے بھرا ہوا آدمی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، بوسہ لے لے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ بوسہ لوں گا بادشاہ، میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے گا؟ کہا بالکل۔ وہ بادشاہوں کی زبانیں ہوتی تھی، آج کل کی بادشاہوں کی طرح نہیں، صبح ایک بولتے ہیں شام دوسرا بولتے ہیں۔ اس نے بوسہ لیا، بادشاہ نے کہا چھوڑ دو ان سب کو۔ سب چھوڑ کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، واقعہ بیان ہوا۔ امیر المومنین خود اترے اور کہتے ہیں میں امیر المومنین عمر بن خطاب، میں پہلے بوسہ اس کا لوں گا، اس کی پیشانی کا، کہ یہ مجبور ہو کر اس نے ایک بادشاہ کافر کی پیشانی کا بوسہ لیا، ورنہ یہ کٹ جاتا۔ ساتھیوں کی خاطر اس نے اس کافر کا بوسہ لیا۔ میں عمر پہلے بوسہ لوں گا، پھر تم لوگ سب باری باری بوسہ لینا۔ پہلے حضرت عمر نے بوسہ لیا، پھر سب نے باری باری ان کا بوسہ لیا۔ ایسے لوگ تھے۔ اور جو بادشاہ کی بات مان گئے وہ مجبوری کی بنا پر، وہ مجبوری کی بنا پر، جیسے حضرت عثمان کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ ابن ابی جن کے متعلق میں نے کل ذکر کیا تھا، تو مجبوری کی بنا پر انہوں نے نبی کی شان میں کہہ دیا، یا مسیلمہ بن کذاب کو نبی مان لیا۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد، مسیلمہ بن کذاب کو نبی کہہ دینے کے بعد انہوں نے پھر ہجرت کر لی۔ تو رب العالمین ان ہجرت والوں کو فرما رہے ہیں، ہجرت کوئی عام عمل نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں فَقُلْتُ أُبْسُطْ يَمِينَكَ فَلِأُبَايِعُكَ، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں بیعت کرنے آیا ہوں، میں کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ فبسط یمینہ، آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا۔ جب ہاتھ آگے کیا تو وہ صحابی رسول فقبضت یدی، پیچھے کر لیا ہاتھ۔ نبی نے ہاتھ آگے کیا، پہلے اس نے یوں کیا آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں بیعت کرتا ہوں، جب نبی نے آگے کیا تو اس نے پیچھے کر لیا۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ما لک یا عمر، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اردت ان اشتریتا، میری کچھ شرط ہے۔ فرمایا تشترط ماذا، کیا شرط ہے آپ کی؟ تو فقلت، وہ کہتے ہیں یغفر لی، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ میں نے اتنا کفر کیا، اسلام کے خلاف رہا، دین اسلام سے متنفر رہا، اب میں جب اسلام کو قبول کر لوں
کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو ہجرت کر لے دین مبین کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، جو ہجرت کر لے اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو حج کر لے تو حج کی برکت سے بھی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ان صحابہ نے ہجرت کر لی، رب العالمین فرما رہے ہجرت کے بعد ثم جاہدوا، پھر وہ جہاد میں بھی شریک رہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بھی سروں پر کفن باندھ کر میدان عمل میں اتر پڑے۔ وصبروا، پھر اس میدان میں جو تکلیفیں ان پر آئی، جو مصیبتیں ان پر آئی، صبروا، انہوں نے صبر سے کام لیا، ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے۔ ان ربک من بعدها، رب العالمین فرما رہے ہیں آپ کا رب من بعدها، ان اعمال فاضلہ کے بعد، کون سے اعمال فاضلہ؟ ہجرت، جہاد، صبر، ان کے بعد جو اعمال یہ کر گئے فتنوں کے مبتلا ہونے کے بعد، اس سے توبہ طائب ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعمال کیے، لغفور الرحیم، آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جو جملے انہوں نے کہے دین مبین کے خلاف، رب العالمین ان اعمال کی برکت سے وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا۔ اب اہل کفر پر جو وعید تھی، اور آج اس آیت نمبر 110 کے اندر اہل ایمان کے ساتھ جو وعدہ، اب لازمی ہے ان کی وعید اور مسلمانوں کا وعدہ یہ بھی تو پورا ہونا ہے، اور یہ پورا ہونا یہ موت کے بعد ہے، اور اس کا صحیح ٹائم، صحیح دن وہ قیامت کا ہے۔ تو فرمایا یوم تأتی کل نفس، اس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها، ہر ایک کو اپنے نفس کی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ آج یہاں دنیا میں ہم سب کو دوسروں کی پرواہ ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے۔ ہر ایک لگا ہوا ہے یار وہ غلط کر رہا ہے، وہ دنیا کما رہا ہے، وہ سود کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، خود یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، صاف ہے۔ دوسروں پہ اعتراض اعتراض اعتراض۔ وہ کہنے والوں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے کہا ہائے کوئل تیری کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش تو کالی نہ ہوتی، تو کالی نہ ہوتی۔ ہائے سمندر تو کتنا گہرا ہے، کاش تو کھارا نہ ہوتا۔ ہائے گلاب تو کتنا خوبصورت ہے، کاش تجھ میں کانٹے نہ ہوتے۔ تینوں نے کہا ہائے انسان تو کتنا خوبصورت ہے، کاش تجھ میں یہ عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی۔ دوسروں کے عیب نکال رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اس دن کل نفس تجادل عن نفسها، ہر ایک کو اپنی فکر، نہ اسے اپنے باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ اولاد کی فکر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کہ کہیں یہ لوگ کچھ مانگ نہ لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ وہ ایسا دن رب العالمین فرما رہے ہیں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہائے میرا معاملہ کیا ہوگا۔ فرمایا وہ ایسا دن وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو اعمال صالحہ اس نے کیے اس ثواب میں
کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو اعمال بد لے کر آیا ہے، فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس عذاب میں بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔